سکتے ہیں آپ ابھی. حضرت خضر کا واقعہ ہے اس میں، ذوالقرنین کا واقعہ ہے اور اصحاب کہف کا واقعہ ہے، تینوں بالکل ایک الگ واقعات ہیں. ان تینوں میں کیا چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھتے ہیں یا کلک کرتے ہیں یا اچھا سوال ہے. یہ تینوں میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، اور وہ یہ کہ یہ زمین کے کسی بھی اس لاز آف فزکس جو ہمیں نظر آتے ہیں جو پورٹل ہے وہ بھی لاز آف فزکس کو فالو کرتی ہیں، مگر یہ جو ویزیبل ڈائمینشن ہے نا اس کو توڑا ہے تینوں نے. یہ جو ہمارے سامنے ویزیبل ڈائمینشن میں کام ہو رہے ہیں نا، اس کو اصحاب کہف نے توڑا اور لوگ ششتر رہ گئے، اور پھر ذوالقرنین نے توڑا، ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ توڑا، اور پھر خضر نے بھی وہی توڑا. مسیح نے پہلے سرنگ بنائی، سرنگ کہاں بنائی؟ اس ڈائمینشن میں سرنگ بنا کے نکلی نا، پورٹل بنائی، لٹرلی لفظ ہے پڑا اور اللہ تعالیٰ نے بتائی اس سے وہ بہتر اور کیا بتائیں کہ پورٹل کھلی، مچھلی گئی، وہاں سے پھر وہ بھی انٹر ہوئے اور خضر ملے، اور خضر نے پھر کیا کیا کارنامے کر کے دکھایا. یہ سب انٹر ڈائمینشنل سملیرٹی کے تینوں چیپٹر. سو اٹ از اے میٹر آف. اور یہ چوتھا جو چیپٹر ہے باغ والا، یہ دجال کے اوپر کڑی ضرب ہے. دجال نے دینے بڑے کیا مطلب سورہ کہف میں 2 باغ کا جو قصہ ہے نا، کہ ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر بہت وسیع باغ ہے اور دوسرے کو طنز کرتا ہے کہ تو نااہل آدمی ہے، تجھے میں بڑی چیز ہوں، تو مجھے بڑی چیزیں ملی ہیں. چھوٹا آدمی کہتا ہے کہ یار اللہ کی دین ہے، تجھے کہاں سے مل گئی چیزیں؟ جس نے اللہ نے جس کو دینی دے دی. یہ کانسیپٹ رزق کے کانسیپٹ کو بڑا اچھی طریقے سے کلیئر کرتا ہے. اور دجال نے رزق کو ایک ایز این انسٹرومنٹ یوز کر کے بڑے لوگوں کو پہچانا پسند ہے. تو وہ رزق یہ والا نہیں ہے کہ اس کو مال و دولت خالی دے دی، وہ والی پاور بھی دینی ہے دجال نے. تو وہ جو بھی پاور اس دے سکتا ہے، تو ظاہر نائب تو بنائے گا نا آگے. تو اس وقت کے لیے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دجال نے اگر کوئی، کیونکہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا. آپ نے اس کی دوزخ جو آگ کا دریا اور جنت، تو آگ کے دریا میں تم نے چھلانگ لگانی. تو سورہ کہف میں جو چھوٹا باغ ہے نا، وہ یہ نشانی ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ بڑے بڑے باغ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سسٹیننس ریسورس کی بات ہو رہی ہے. دجال نے جو ریسورس اور پاور دینی ہے لوگوں کو، بالکل اس کے اگینسٹ جانے کے لیے کہا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ ریسورس اور پاور اینڈ اتھارٹی اینڈ سسٹیننس صرف اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جس کو دے دیا. یہ تو ہماری لیٹر آن سائیکالوجی میں ڈالا گیا کہ ٹیکنیک اسلام کا حصہ ہے. ٹیکنیک اسلام کا حصہ نہیں ہے. ٹیکنیک کی سینس بھی اللہ ہی دیتے ہیں. نہیں تو جتنے لوگ اس وقت آئی کیو اچھا رکھتے ہیں، سب کو بلینئر ہونا چاہیے. ہمیں زیادہ تر بلینئر تو بالکل بھی آئی کیو نہیں رکھتے. ایسے ایسے ڈیسیژن بلینئر بھی لیتے ہیں جو کہ اور میں بھی لے کے دکھاؤں تو سڑک پہ آ جاؤں گا، مگر وہ نہیں آتے. یہ سارے معاملات بڑے، اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈسکشن، اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ فلوئڈ ڈائنامکس اس کے تھرو اللہ تعالیٰ رزق کا معاملہ کر رہے ہیں. سو اوپر سے باغ کی تو کہانی کیا کرنی ہے، جہاں بارش ہوگی تو اللہ نے بارش دینی ہے تو کھیتی ہوگی. سو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے بڑا کلیئر ایگزامپل دے کے بتایا کہ نو میٹر واٹ ہیپنس، جو معاملات اللہ نے کبھی بھی انسان کو نہیں دیے، جیسے کہ موسم، جیسے کہ کھیتی، جیسے کہ اس کی فرٹیلیٹی، یہ سارے کبھی بھی انسان کے پاس نہیں آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیسس اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی اکانومی آگے چلی جائے گی، اگر یہ والے 3-4 کریٹیکل فیکٹرز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہلکا سا بھی ہلاتے ہیں تو باقی کی ساری اکانومی کو زیرو سے ضرب دے دیں گے. سو وی ہیو ٹو بی اے ویری کلیئر بلیور کہ بڑا باغ تجھے دے دے گا دجال تو خیر ہے، ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ وہ لے بھی لیتا ہے، وہی دینے والا ہے وہی لینے والا. سو یہ چوتھا اس کا چیپٹر. باقی تو سارے چیپٹرز انٹر ڈائمینشنل ہی ہیں. میرا اپنا وہ مان لیا کہ یہ بھی انٹر ڈائمینشنل قصہ ہی ہے، مگر چونکہ ظاہری ایسا نہیں ہے تو اس میں کیا زبردستی کی تعویلات نکالنی. ہم ون بائی ون ان واقعات میں ایسی باتوں کو جو آپ نے انٹر ڈائمینشنل اور انٹر گلیکٹک کرتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کیا جیسے ذوالقرنین میں کب انٹر ڈائمینشنل گیا، کیونکہ اس کو آپ ہم سنتے ہیں اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کہاں سے یعنی آپ جب یہ کلیم کرتے ہیں تو آپ کہاں سے یہ بات اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ آپ کی انٹرپریٹیشن میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. کیونکہ یہ آپ کی میں کہہ رہا ہوں اب نہیں ایگزسٹ کرتا اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر جی بالکل بھی پہلے بھی کرتا تھا. یہاں یہ میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں کیسے. پہلی بات تو یہ کہ اصحاب کہف سے شروع کریں نا، ذوالقرنین تو بعد میں آئے.
اصحاب کہف کا یہ قصہ کیوں ٹائم ٹریول کے اوپر نہیں بات ہوتی؟ جب اصحاب کہف نے خود کہہ دیا آیت میں کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ کتنی دیر سوئے ہو، تو دوسرے نے کہا ایک پہر یا اس سے بھی کم. حالانکہ 309 سال سوئے ہیں وہ، مگر ان کو نہیں لگا. ساتھ سی اللہ نے بتایا کہ ہم اس کو 7 کروٹ بدل رہے تھے ان کی. اس کا مطلب ہے کوئی یہ میٹافور اور سملی نہیں اللہ نے بولی. کوئی نکالنا چاہے تعویل کے لیے تو اللہ مثال دینا چاہتے، اصل میں یہ نہیں ہوا تھا. اللہ نے لٹرل انہی الفاظ میں بتایا کہ کروٹ والا کانسیپٹ میں بتا دوں کہ کسی قسم کی کوئی اور مطلب نہ لینا. دیز گائز ڈڈ سلیپ فار 309 years. ہم رات کو سوتے ہیں، صبح ایک دم اٹھ جاتے ہیں. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ ذکر کرتا ہے کہ جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، تو جو جس کے پاس زیادہ علم ہوگا اس سے جب پوچھیں گے وہ کہیں گا کہ ہم کتنے عرصے سوئے رہے ہیں، حالانکہ کتنے ہزاروں سال مومنین کی کے بعد ابھی سوئے تھے، بس ابھی سوئے تھے. تو یہ تو یعنی اس سے ہمیں یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ ٹائم ٹریول کا ذکر ہو. آخرت میں تو مرنے کے بعد اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ظاہر ہے ٹائم ٹریول ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ میں آتا ہوں اس کے اوپر، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کیسے. تو ظاہر ہے ٹائم کی کیسے تو آزاد ہو گئے جب ہم مر گئے. یہ لوگ دنیا میں ہی سوئے اور دنیا میں ہی اٹھے، یہ آخرت میں نہیں اٹھے. یہ دنیا میں ہی سوئے، دنیا میں ہی اٹھے. اور اس کی مثال کیا کہ جب وہ گیا کھانا لینے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے سن کا سکہ لے کے آ گئے ہو ہمارے پاس. سمجھے، یہ اپنے وقت کے دجال سے بھاگے ہوئے تھے اور پہاڑ کا رخ کیا تھا اور غار میں جا کے پناہ لی تھی. اپنے وقت کے دجال سے کیا مراد ہے آپ کا؟ اس وقت کا جو ٹائرنٹ کنگ تھا نا، دجال نے بھی اپنے وقت کا ٹائرنٹ کنگ ہونا. ٹھیک ہے، وہ اپریسر ہونا نا، وہ اپنے دین پہ لے کے آنا چاہ رہا تھا. یہ لوگ اللہ کے دین پہ تھے. سو کہانی مقصد یہ کہنے کا کہ دیز گائز آر اے ویری کلیئر. اس سے بڑی کیا ایگزامپل ہے کہ انہوں نے ٹائم ٹریول کیا. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اتنے 100 سال سوئے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم خوف طاری ہو جاتا تمہارے اوپر جس حالت میں یہ تھے اس غار کے اندر. سمجھے خوف سے کیا مراد؟ وہ تو اس کتے کے بارے میں ارشاد تھا نا جو کہ غار کے باہر. نہیں، کتے کے بارے میں صرف ایک ارشاد ہے کہ کتا جو ہے وہ باہر ان کا پہرا دے رہا تھا. جی، یہ اس کتے سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب یہ سو رہے تھے، اللہ نے ان کو ان کے کانوں پہ ضرب لگا کے سلا دیا، اور اگر پھر تم ان کو دیکھتے اس حالت میں تو تمہارے اوپر خوف طاری ہو جاتا. یہ تو کتے کے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. ایکچولی کتا واز ون آف دا مینی نارمل تھنگز دیٹ واز گوئنگ آن. لیکن اس کو غار کے دہانے پہ بٹھانے کی مصلحت کیا تھی؟ یہی تھی کہ وہ شاید اتنا خوفناک تھا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی غار کے اندر جھانک کے دیکھ کہ اندر ہے کیا. نہیں، مگر انہوں نے ان بندوں کے بارے میں کہا نا کہ آپ ان اصحاب کو دیکھ لیتے، ان کو دیکھ لیتے تو تم پہ خوف آ جاتا. کتے کا ذکر نہیں، یعنی کتے کا ذکر ان کو دیکھ لیتے. مگر کتے کی میرے خیال سے مسئلہ ہے، کوئی اور کہیں اور چل جائے گی بات، کہ جہاں پہ بھی پورٹل دنیا میں اس وقت پائی جاتی ہے نا، جو پرانی پورٹل نظر ہیں ان کے آگے کتا ہی بیٹھا ہے ابھی تک. اب وہ ہے نشانی کتے کے اندر، کہانی ہے لمبی، وہ کسی اور دن کی بحث. اس وقت اصحاب کہف بھی رہے نا کہ ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اصحاب کہف میں رہا تو بالکل رہا. تو 300 سال تو ٹریول کیا انہوں نے، تو کیا وہ غار پورٹل کی حیثیت رکھتی ہے؟ ہاں، اس کیس میں تو رکھتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی بھی بتائی کہ کس طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے؟ ہاں بتائی. کانوں پہ ضرب لگانے کی بات کی. کانوں پہ ضرب کیسے لگاتے ہیں؟ لوگوں نے باقاعدہ کانوں پہ مکہ مارا، تھپڑ مارا کے ترجمے کیے ہوئے. لیکن اس کا جو لٹرل میننگ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ واقعی میں 300 سال اس دنیا کے گزر گئے اور وہ لوگ غار نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا تھا، وہ ایک نیچرل ہے کہ انسان کا جسم جب کسی ایک ہی پوزیشن پہ زمین پہ پڑا ہو تو سورز آنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈکے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کروٹ لینا بہت ضروری ہے. تو ہم نے یہ مطلب کیوں نہیں لیا اس کا، اور یہ مطلب کیوں لیا کہ وہ بالکل ایک نئی ڈائمینشن میں چلے گا؟ تو کیا وہ نئی ڈائمینشن میں فزیکلی گئے تھے تو پھر اس سینٹینس کی ضرورت کیا تھی بیان کرنے کی؟ وہ تو فزیکلی ایک نئی ڈائمینشن میں چلے گئے جہاں پہ ٹائم کا کانسیپٹ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے، اور انہوں نے وہاں پہ شاید ہارڈلی کچھ گھنٹے گزارے ہوں، یا واقعی میں وہ ایک ڈفرینٹ ٹائم زون تھا. اگر وہ ایک ڈفرینٹ ٹائم زون تھا تو پھر یہ کروٹیں لینے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے تو واقعی میں 8 گھنٹے ہی گزارے جس میں کروٹ لینے کی شاید ضرورت ہی نہیں تھی، اور باہر جو ٹائم زون بالکل ڈفرینٹ تھا. باہر 300 سال گزر کے اندر صرف 8 گھنٹے گزرے.
اس کے بارے میں ذرا بتائیں. ٹھیک ہے, اگر تو وہ اٹھے ہوتے نا اور انہوں نے ہوش میں 1 گھنٹہ بھی گزارا ہوتا کسی اور زون میں, اور یہاں پہ وہ 300 سال گزرے ہوتے, تو پھر تو میں سمجھ سکتا ہوں. اب چونکہ اس کیس کے اندر وہ سوئے اسی زمین پہ ہیں, یہ تو ثبوت ہے کہ کروٹیں بدلی جا رہی ہیں. اب اس زمین کے اوپر جب سوئے ہیں تو اس زمین کے اوپر 300 سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی کے معاملات بھی ان کی جسم کے ساتھ انہیں 300 سال والے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کروٹیں بدل, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے ناخن کٹوا رہا تھا اور بال کٹوا رہا تھا. سمجھ رہے, بندہ 3 مہینے بھی سوئے تو اٹھتا تو اس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے اور ناخن بڑے ہوتے, تو جب وہ 300 سال سونے کے بعد جب اٹھے ہیں تو ایک دوسرے کو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کیا ہولیہ بنایا ہوا تم نے, انہوں نے کہا کہ ابھی سویا تھا آدھے پہر. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی دنیا میں اسی ڈائمینشن کے اندر چونکہ زمین پہ ہی تھے, وہ 300 سال کا ٹائم ٹریول کر گئے. وہ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ادر اف دے ذوالقرنین نے اپنے ہوش میں خود ٹریول کر کے پورا وقت گزارا. ہمارے انہوں نے اپنے ہوش میں نہیں گئے, اللہ نے ان کو سلایا, ان کو وہ نشانی نہیں دکھانی تھی اللہ نے, سمجھ رہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو نشانی دکھاتی نا, ہمیں نشانی دکھانی تھی. ان کو نشانی دکھانی ہوتی تو حضرت موسیٰ کی طرح خضر کے سے ملاقات کر کے پورٹل میں انٹر ہوتے, یا ذوالقرنین کی طرح نشانی دیکھی, یا پھر اور نشانی. So in this case, since their body was in the form کہ وہ جس فارم میں سوئے ہیں اسی فارم کے ناخن, اسی فارم کے بال, اتنی شیو, اتنی داڑھی, وہی کپڑوں کے اوپر کوئی ڈسٹ نہیں, سب کچھ فرشتے جو ہیں اس وقت اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. کیسے کروٹ بدلنے, آبویسلی اس کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ کروٹ کیوں بدل رہے ہیں. سمجھیں, وہ کروٹ اس لیے بدل رہے ہیں کہ دنیا میں ہی ایک پورٹل کے اندر وہ 300 سال کا ٹائم ٹریول کریں گے. اگر وہ کسی اور چلے جاتے اور واپس آتے تو پھر کروٹ بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. آدھے گھنٹے میں کیا کروٹ بدلنی کسی کی, سمجھ لیں کہ وہ کسی اور گیلیکسی میں بھیج دیے گئے, سمجھ لیں. تو وہاں پہ آدھا گھنٹے کی سوئیں گے, یہاں پہ 300 سال گزر جائیں گے, سمجھ لیں. تو پھر فرشتہ اپنی کروٹ ہی نہیں بدلے گا. قرآن میں کیا کہا ہے کہ کتنے عرصے سوئے ہیں انہوں نے آپس میں؟ 309 سال. 309 سال تو ایکچولی سویا نا, لیکن جب اٹھتے ہیں تو آپس میں کیا کہ ایک پہر سویا یا اس سے بھی کم. ایک پہر سے کیا مراد ہے کہ دن کا کچھ حصہ, اگر دن کو 3 پہر 2.5 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, اگر مثال کے طور پہ اکثر دن کو 3 پہر میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو 3 پہر کا مطلب 8 گھنٹے کا ایک پہر ہو, 8 گھنٹے کے 3 پہر ہو. دن کا ایک پہر کا مطلب ہے کہ 8 کو بھی اسپلٹ کریں گے نا, رات کے 3 پہر ہیں, دن کے بھی 3 پہر ہیں. 2 پہر کو ہم مڈل آف دا ڈے کہتے ہیں نا, 2 پہر گزر گئے سمجھے, تو 4 اور 4 گزرے تو 2.5-4-3 گھنٹے بس اتنے سوئیں. کہنے کا مقصد یہ کہ اس سوال کو دونوں طریقے سے دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ did they travel out? No, of course they didn't travel out. اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہی ہیں, فرشتہ ان کی کروٹ بدل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اور روایت میں نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے, اس کی صحت کی ذرا سے شک تھا, مگر روایت یہ تھی کہ جب اصحاب کہف کا جو بندہ کھانا لے کے واپس آیا نا تو لوگ پیچھے ساتھ آئے تھے. جب وہ ساتھ آئے تو دیکھا کہ اندر سب مرے ہوئے پڑے. ٹھیک ہے, یہ آگے سے اس کی ایکسٹینشن ہے, قرآن میں چونکہ نہیں ہے تو میں اس بارے میں اس بات کیا کرنی ہے ابھی. اور وہ پوری کی پوری روایت کے اوپر صحت پہ بھی کافی لوگوں نے اس کی زد لگا دی ہوئی ہے, تو میں زیادہ کوٹ نہیں کرتا. بہرحال دا پوائنٹ از, اگر وہ رات کو ادھر ہی سوئے اور ان کو ادھر ہی 300 سال گزروانے تھے تو باڈی ان کی کسی طریقے سے پرزرو کی جا رہی تھی کہ اس کو کروٹ بدلنے کی اس میں لائیں گے ہم. ادروائز دیر واز نو وے کہ فرشتہ ان کی, اصل میں فرشتہ ان کی, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی, کہ ہماری جسم کا ایک ہارمون ہے جس کو GTX کہتے ہیں. GTX کرتا ہے کہ وہ باڈی کے تمام سیلز کو ری گرو کرتا ہے, کیونکہ ہر سیل مر رہا ہے نا, ہر سیل کی عمر ہے. تو جو GTX ہے وہ اگر رک جائے, ٹھیک ہے, تو باڈی اسی وقت ایز از جو ہے نا وہ ری گرو نہیں کرے گی. تو ناخن بھی نہیں بڑھیں گے, بال بھی نہیں بڑھیں گے, داڑھی بھی نہیں بڑھے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. بٹ اسٹل ڈائنگ میکینزم پھر بھی آن رہے گا. جو مر رہے ہیں وہ تو مریں گے, GTX مرا کو نہیں کچھ کہتا. سو مور دین 1 ملین سیلز خالی برین میں ری گرو کرتا ہے GTX پر منٹ. مور دین 1 ملین سیلز پر منٹ ری گرو کرتا ہے GTX. یہاں پہ تھائرائڈ کہتے ہیں اس کو. What I'm trying to say is کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ او جی یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے بات جتنا بتانا تھا وہ یہ کہ ہنٹ لے لو کہ 309 سال تو دنیا میں انہوں نے ایسے 4 گھنٹے میں گزارے ہیں.
اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ وہ دنیا میں گزارے. اب وہ پورٹل میں گئے ہیں کہ نہیں گئے, وہ پوری کی پوری غار پورٹل تھی کہ نہیں تھی, میرا پورا گمان اس کے اوپر یہ ہے, واللہ عالم, صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ غار اٹ سیلف ہی پورٹل ہے اور اس پورٹل میں ہی رہے وہ. اگر وہ کہیں اور ٹریول کرنا ہوتا تو اٹھے رہتے تو وہ کہیں نکل جاتے, مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ساؤنڈ ویو کے تھرو اس پورٹل کو ٹائم ٹریول کروایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کانوں پہ ضرب لگائیے, تو کانوں پہ ضرب ساؤنڈ ویو کا مطلب لیں گے. میں تو یہی لوں گا کہ اٹ میکس اے لاٹ مور سینس کہ 309 سال ٹریول کرانے تو کوئی نہ کوئی تو فریکوینسی ماڈولیٹ ہوگی اس میں. تو وہ ضربنا اذانہم کا مطلب ہے کان پہ ضرب لگائیے, تو ساؤنڈ ایسی کریٹ کی ہے, ٹھیک ہے. نہیں تو دوسرا مطلب یہ لینا پڑے گا کہ کسی کو ٹائم ٹریول کرنا ہے تو کان میں مکہ مار دو, کسی نہ کسی اینگل سے وہ پرزرو ہو جائے گا. ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو, مگر اٹ میکس وے مور سینس کہ ہم اس کو اسی مطلب میں لیں کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک ریزونیٹنگ فریکوینسی کے تھرو غار کے اندر, وہ غار کہاں ہے اس کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ میں اسی نہیں بتا سکتا, وہ بہت لمبی داستان ہے. میری اپنی رائے ہے کہ مدینہ میں ہی, مگر دیٹ ہیز اے لاٹ مور ایکسپلینیشن, اس کے لیے بھی اور بھی تفصیلیں کھولنی پڑیں گی. بہرحال جہاں پہ بھی ہے وہ, وہاں پہ وہ فریکوینسی ریزونیٹ ہو گئی تھی, اور وہ غار جو تھی وہ ایز از جو ہے اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت طریقے سے بتا دی ہے کہ اس بارے میں شک میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا کہ سورج اس کی دائیں طرف کو چھوڑتا تھا جب اٹھتا تھا, اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف کی طرف موو کرتا تھا. یہ ایک ایسی ایکسپلینیشن ہے کہ جس کے تھرو میں نے بڑے اینگلز میں چیک کیے کہ ایک سفیر کو, ایک ویسل کو, ایک سلنڈر کو ایک اوپننگ دے کے کس جگہ پہ رکھوں کہ میں سورج دائیں طرف کو چھوڑ کے نکلتا ہے اور بائیں طرف کو چھوڑ کے غروب ہوتا ہے. اٹ ڈز ناٹ ریلی, میرے دماغ نے ابھی تک اس کو ایڈہیر کیا نہیں. بہرحال اس کی کہیں نہ کہیں ڈائمینشن تو سیٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ اس سے یہ سمجھ آ جائے گی کہ ارتھ کا جو میگنیٹک پول ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کے مطابق اگر ہم ایک ایسے ویسل کو رکھیں, غار کو میں ایک ویسل سے کہہ رہا ہوں, تو سن کی جو ٹریجیکٹری بنتی ہے اوور آور ہورائزنس, تو وہ اگر ہم میگنیٹک پول کو رکھیں اور پھر ساؤنڈ کریٹ کریں تو غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں تکے نہیں ہیں, ایک ایک لفظ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے وزڈم سے لکھا گیا ہے. یہ بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں کیوں بتائی ہیں, کہ وہ غار کے اوپر سورج کی کیا ٹریجیکٹری تھی, غار کے اندر کتنے سو سال خوف کیوں طاری ہونا تھا, بھائی کتا کیوں تھا, غار ہی کیوں تھا, پھر بندے کتنے تھے, پھر کتنے 100 سال ایگزیکٹ اللہ نے بتائے.